ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ فیض رمضان 2025 رمضان المبارک میں یکم رمضان سے ہمارا اور آپ کا جو سلسلہ جڑا تھا، جسے ہم 2 مرحلوں میں آپ کے درمیان لے کر آتے تھے، اب میرا خیال ہے کہ ہم بالکل اس کے آخری مرحلے میں آ گئے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے ابتدا کی تھی تو ہم نے ایک بہت ہی اپنے معزز مہمان کو، ایک ایسے استاد کو کہ جن سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے علم دین ماشاءاللہ سیکھا ہے، پوری دنیا میں آپ کے شاگرد پائے جاتے ہیں، اور ایک بہت ہی معتبر نام آپ ماشاءاللہ اس سارے معاملے کے اندر، اس میدان میں آپ رکھتے ہیں۔ اللہ نے بڑی عزتوں سے آپ کو نوازا ہے۔ ہم نے آپ کو مدعو کیا تھا اور آپ سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آغاز رمضان ہے تو اس رمضان المبارک کو آخر کیسے گزاریں، کیا اعمال کریں، کس طرح اس رمضان کو اپنے لیے بہتر سے بہتر اور بہترین بنانے کا فارمولہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آپ نے اصلاحی گفتگو فرمائی تھی۔ اب چونکہ اختتام ہے، اور ہمارے پچھلے سال بھی ہم نے اختتام میں آپ کو مدعو کیا تھا، آج بھی ہماری خواہش یہی تھی کہ جناب اختتام میں آپ کو بلایا جائے اور آپ سے کچھ انمول موتی جو ہے وہ حاصل کیے جائیں، اور اس کے بعد اس پہ عمل کرتے ہوئے رمضان کے، کیونکہ بعد کا جو وقت ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ رمضان تو چلا جائے گا لیکن ہمارا ایمان کہیں اس کے ساتھ ہی واپس نہ چلا جائے، کہیں ہم شیطان کے بہکاووں کا شکار نہ ہو جائیں، تو آنے والے اس وقت کو کیسے گزارنا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اصلاحی بیان لیا جائے گا۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت، ہر دل عزیز، بہت شفقت، بہت محبت فرمانے والے، شیخ الحدیث جامعہ بن نوریہ عالمیہ جناب شیخ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں۔ اب شیخ کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، امید کرتے ہیں ایمان کی، صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ خیریت ہے۔ الحمدللہ، ہم بہت مشکور ہیں، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے پھر رات کے اس پہر ہماری دعوت کو قبول کیا، جزاک اللہ خیر۔ جس طرح میں نے ابتدا میں سیگمنٹ کی بات کی کہ شیخ اختتام کے موقع پہ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ سے کچھ ہم چیزیں پوچھیں، جانیں، اور کچھ اصلاحی گفتگو آپ فرمائیے، کیا کریں، کیسے کریں؟ رمضان جا رہا ہے، آنے والا وقت، شیطان نے بھی آزاد ہو جانا ہے، کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ عنایت فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ جل شانہ کا بہت کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ، جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ۔ اور پھر اس مبارک مہینے میں اللہ جل شانہ نے اعمال کی قدر و قیمت بھی بڑھا دی۔ ایک نفلی عبادت اللہ نے فرض کے برابر رکھا، اور ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر رکھا۔ اور پھر اللہ نے اعمال کو آسان بھی فرما دیا، کیونکہ اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے شیطانوں کو قید کر دیا۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے اس مبارک مہینے میں نمازیں پڑھی پابندی کے ساتھ، روزے رکھے پابندی کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، اور صدقہ خیرات بھی کیا، اور اپنی زکوٰۃ بھی ادا کی۔ تو اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے واپس جا رہا ہے، یہ مہمان ہے جو واپس جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے اعمال اس رمضان کے مہینے میں ہم نے کیے وہ اللہ کی توفیق سے کیے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ جس کو چاہے اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنے سامنے سجدہ کرواتا ہے، لہٰذا ہم اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اور اللہ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ تو اگر ہم اس بات کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان اعمال کی توفیق دی، تو امید ہے کہ اللہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم استغفار بھی کثرت سے پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اس لیے
کہ جس طرح عبادت اللہ کی شان کے لائق ہے وہ عبادت ہم سے ادا نہیں ہوئی، ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں، اس پر ہم استغفار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج کا ذکر ہے، حج کتنا بڑا عمل ہے، اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ہے، تو اللہ نے فرمایا جب تم نے وقوف عرفات کر لیا اور واپس آؤ تو استغفار پڑھو۔ تو گویا کہ ایک اچھے عمل کے بعد اللہ نے استغفار پڑھنے کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب فرض نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ پڑھتے۔ لہٰذا ہم بھی استغفار پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ تیری شان کے لائق جو عبادت تھی وہ ہم سے ادا نہ ہو سکی۔ تو اس کے نتیجے میں بھی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد بھی ان اعمال کی توفیق دے گا۔ آمین۔ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان اعمال کے کرنے کے بعد ہمارے اندر کوئی عجب اور خود پسندی پیدا نہ ہو، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اور ہم نے اتنے اعمال کیے، اس لیے کہ جیسے اللہ کی شان کے لائق اعمال ہیں وہ ہم نہ کر سکے، تو خود پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گویا کہ اعمال کا تکبر ہے، جیسے ایک آدمی کے پاس مال ہے اور مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اچھے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ اعمال کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خطرناک ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگیں، خصوصاً جو کل کی رات ہے، آخری رات، اس میں اللہ سے خوب دعائیں مانگے کہ اے اللہ ہمارے ان ناقص اعمال کو بھی قبول فرما۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ جو دین کا مرکز ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے، جب اس کی تعمیر کر رہے تھے، کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم سے یہ عمل قبول کر لے۔ تو اگر اللہ تعالی ہمارا ایک سجدہ قبول کر لے تو وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، لیکن اگر اللہ قبول نہ کرے تو پہاڑوں کے برابر اگر اعمال ہم کریں نجات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم اللہ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ جیسے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ تم پر جو روزہ فرض کیا گیا، اس روزے سے مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی ہے گناہوں سے بچنے کا نام۔ روزے کی حالت میں چونکہ نفس دبا دیا جاتا ہے، شیاطین تو ویسے ہی قید کر لیے گئے، تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور یہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اب اس تقوی کو ہم اپنا شعار بنا لیں، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تقوی کو اپنا شعار بنا لیں۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی تو آخرت کے لیے ہے، تقوی پر جنت ملے گی، یہ ایسی بات نہیں۔ تقوی پر اللہ دنیا میں بھی انعامات عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی انعامات عطا کرتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کے 4 مقاصد ہیں، ہر انسان کے 4 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ میرے کام آسان ہو جائیں، ہر آدمی چاہتا ہے میرے کام آسان ہو جائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مشکلات سے نکلوں، دنیا مشکلات کی جگہ ہے اور مشکلات سے نکلنا ہر آدمی چاہتا ہے۔ تیسرا مقصد ہر انسان کا یہ ہے کہ مجھے برکت والا رزق ملے، رزق کے لیے سب محنت کرتے ہیں۔ اور چوتھا مقصد
ہر انسان کا یہ ہے کہ مجھے عزت ملے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، اور یہ چاروں مقاصد اللہ پورے کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ چاروں مقاصد اللہ اپنے اس بندے کے لیے پورے کرتا ہے جو متقی ہو، جو گناہوں سے بچے۔ مثلا پہلا مقصد یہ ہے کہ میرے کام آسان ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں مشکلات سے نکل جاؤں، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ رزق مجھے ملے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو رزق ایسے راستے سے پہنچائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھا مقصد یہ کہ مجھے عزت ملے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز ہوگا، اور جو اللہ کے ہاں معزز ہوگا اللہ اس کو لوگوں کے درمیان کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ تو تقوی پر دنیا کے مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی تقوی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے جو رمضان کے مہینے میں حیات تقوی مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، اب رمضان کے بعد بھی اسی کو اپنا شعار بنانا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جتنی نیکیاں ہم نے کما لی، مسلمانوں نے کما لی، اب ان نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی مال کماتا ہے تو مال کمانے کے بعد اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے محافظ بھی رکھتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے کتنے منصوبے بناتا ہے۔ تو یہ نیکیاں آخرت کا سرمایہ ہے، اور یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ تو نیکیاں تو ہم نے کما لی، لیکن ان کو اب ضائع ہونے سے بچانا ہے اور ان کی اب حفاظت کرنی ہے۔ تو ان نیکیوں کی حفاظت کیسے ہوگی کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کریں، کسی بندے کی حق تلفی ہم نہ کریں، کسی بندے کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو غریب کس کو کہتے ہیں؟ مفلس، غریب۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ غریب وہ ہے جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو، یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حقیقی غریب بتاتا ہوں۔ حقیقی غریب یہ ہے کہ ایک آدمی بہت سی نیکیاں کما کر لے آیا، محشر کے میدان میں ڈھیر لگ گیا نیکیوں کا، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی دنیا میں، کسی کا مال دبایا، کسی پر ظلم کیا۔ وہ حقوق والے آئیں گے اور کہیں گے پروردگار لگتا تو یہ ہے کہ یہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس پر تو ہمارا قرضہ ہے، اس پر تو ہمارے حقوق ہیں۔ تو قیامت کی کرنسی ہوگی نیکیاں۔ اللہ فرمائے گا تم اس کی نیکیوں سے اپنے حقوق کے بقدر لے جاؤ، چنانچہ وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق والے باقی رہیں گے۔ اور پھر وہ کہیں گے پروردگار ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اب تم اپنے گناہ، اپنے حقوق کے بقدر اپنے گناہ لا کر اس کے پاس جمع کرو۔ جتنا ڈھیر نیکیوں کا تھا وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور دوسروں کے گناہ یہ بندہ لے کر جہنم میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حقیقی غریب ہے۔ اس لیے اب ان نیکیوں کی حفاظت یہ ہے کہ ہم والدین کے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، اپنے بڑوں کے حقوق ادا کریں، کسی پر ہم ظلم نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا مال نہ دبائیں، تاکہ جو نیکیاں ہم نے کمائی ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اگر وہ چاہے تو معاف کر لے گا۔ لیکن جو بندہ دوسرے بندوں کے حقوق مارتا ہے
اور ان کو ایذا دیتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو وہ اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے گا، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں انہی نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا کرے گا، اور گناہوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہم نے آج کی اپنے اس اختتامی موقع پر مدعو کیا شیخ الحدیث جامعہ بن نوریہ العالمیہ جناب عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کو، اور آپ نے بہت ہی مختصر لیکن بہت کام کے وہ تمام پہلو کہ جس پہ ایک عام آدمی کو غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت مختصراً جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کے لیے بیان کیا، اور یقینی طور پہ یہ ہر وہ پہلو ہے جو ایک عام آدمی کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور انفرادیت ہی ہمارے یہاں سب سے زیادہ بگاڑ کا شکار ہے۔ جب ہی ہمیں اجتماعی طور پر جو ہے وہ بڑے مسائل جنم لیتے پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، بربادی کے ہم دہانے پر خود کو کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آیا ہے، اور جس طرح شیخ نے فرمایا کہ جو میں نے جو پوائنٹ دیکھا سب سے اہم کہ اعمال کا جو تکبر ہے وہ مال کے تکبر سے کہیں زیادہ ہے، اور بے شک تکبر تو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، بندہ تو ایک بے حیثیت و بے اوقات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں جو کچھ کر لیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمارے آنے والی زندگیوں کو اللہ رب العالمین سنوار دیجئے، یہ ہماری التجا ہے۔ ناظرین کرام، ہم رات کے اس پہر انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا کا اہتمام ہم نے کیا ہے، خصوصی دعا ہوگی، اور خصوصی دعا میں اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھ پھیلائے جائیں گے۔ ہمارے جامعہ کی تمام انتظامیہ، جناب مفتی نعیم صاحب کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی، ہمارے جامعہ کے سربراہان نعمان نعیم صاحب، فرحان نعیم صاحب کی درازی عمر کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کا خاص اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی آج کی اس نشست میں کریں گے۔ ہمارے بنوریا میڈیا کی خصوصی رمضان نشریات فیض رمضان 2025 اپنے اختتامی مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ہم نے جانا ہے ہزاروی صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر، اور انشاءاللہ اس موقع پر ہم ہاتھ پھیلائیں گے، اور ہاتھ پھیلانے کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ کے حضور فریاد کریں گے، گزارش کریں گے، اور میں التماس کروں گا، میں گزارش کروں گا شیخ الحدیث جناب عزیز الرحمن ہزاروی صاحب سے کہ اس موقع پر حضور آپ دعا فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم دیکھنے والے دعا میں شریک ہوں گے۔ بسم اللہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا الہنا و الہ کل شیء، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا رب العالمین، رمضان المبارک کی جو نشریات کا سلسلہ چل رہا تھا، یا رب العالمین اس کو قبول فرما، یا رب العالمین اس کو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، یا رب العالمین ان تمام پروگراموں کو قبولیت عطا فرما، یا رب العالمین اس مبارک مہینے میں دنیا بھر میں مسلمانوں نے جتنے اعمال کیے سب کے اعمال کو قبول فرما، یا رب العالمین سب کی نمازوں کو قبول فرما، اعتکاف کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا رب العالمین یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، پوری امت مسلمہ پر رحمت نازل فرما، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، ساری امت مسلمہ پر برکتیں نازل فرما، یہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما، یا رب العالمین
جتنے مسلمان جو لاکھوں کی تعداد میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کے تمام اعمال کو قبول فرما اور ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین وہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی دعائیں ساری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما، ہمارے حق میں بھی ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ساری زندگی دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نفس اور شیطان کے شرور سے بچا اور ساری امت کو نفس اور شیطان کے شرور سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، پوری امت مسلمہ کو ظالموں کے ظلم سے بچا۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا رب العالمین ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ یا رب العالمین قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین قیامت کے دن قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ساری زندگی کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا رب العالمین تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اپنے غیبی خزانوں سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوری عالمیہ کو قبولیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما۔ یا رب العالمین اس کو دین کا عظیم الشان مرکز بنا۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوری عالمیہ کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما، تعلیم کے اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما، تربیت کے اعتبار سے بھی ترقی عطا فرما، اس میں روحانیت پیدا فرما۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوری عالمیہ کے فیض کو دنیا کے تمام ملکوں میں جاری اور ساری فرما۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوری عالمیہ کے بانی جناب مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ، ان کے لیے اس جامعہ کو صدقہ جاریہ بنا اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوری عالمیہ کے سرپرست اعلیٰ جناب قاری عبدالحلیم صاحب، ان کے بھی درجات بلند فرما اور ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا اور ان کے لیے اس جامعہ بن نوریہ کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوریہ کے جو موجودہ محتمم ہیں، نائب محتمم مولانا مفتی نعمان نعیم صاحب اور مولانا فرحان نعیم صاحب، یا رب العالمین ان کو اپنے والد مرحوم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے علم میں برکتیں عطا فرما، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین اس جامعہ کے لیے ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا رب العالمین مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ، ان کے پورے خاندان کی حفاظت فرما اور ان کے پورے خاندان کو یا رب العالمین ان کے اعمال میں، ان کے عمر میں برکتیں اور ترقی عطا فرما اور ہر قسم کے فتنوں سے بچا۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوری عالمیہ کے جتنے اساتذہ ہیں، جتنی معلمات ہیں، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما اور ان سب کو تقوی اور اخلاص نصیب فرما۔ یا رب العالمین جامعہ بن نوری عالمیہ کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کو ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین ان تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین جتنے طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں اور جتنے طلبہ زیر تعلیم رہیں گے اور آئیں گے اس جامعہ میں، یا رب العالمین ان سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور پوری دنیا میں دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما۔ یا رب العالمین جتنے مرحومین ہمارے دنیا سے چلے گئے اور جامعہ بن نوریہ کے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری روحانی بیماریاں دور فرما، ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا رب العالمین
پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین، جو مسلمان بے روزگار ہیں یا رب العالمین ان کو حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما یا رب العالمین، ہمارے اس ملک پاکستان کے تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما یا رب العالمین، اس ملک پاکستان میں امن قائم فرما، بدامنی کو دور فرما، فتنوں کو دور فرما، فسادات کو دور فرما یا رب العالمین، پاکستان کے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً صوبہ پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں جو بدامنی ہے یا رب العالمین اس کو ختم فرما، اس کو دور فرما اور امن قائم فرما یا رب العالمین، پاکستان کے مسلمانوں کے اندرونی بیرونی تمام دشمنوں کو تباہ اور برباد فرما یا رب العالمین، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ملک شام کے مسلمانوں کی مدد فرما اور فلسطین کے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں یا رب العالمین ان کو تباہ اور برباد فرما یا رب العالمین، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق عطا فرما یا رب العالمین، ہماری جتنی حاجتیں ہیں اور تمام مسلمانوں کی جتنی حاجتیں ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما یا رب العالمین، ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا یا رب العالمین، ہماری حاجتیں تو اپنے خزانوں سے پوری فرما یا رب العالمین، ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا یا رب العالمین، ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا رب العالمین، یہ ملک پاکستان جو حاصل کیا گیا 27 رمضان اور وہ 27ویں شب تھی اور وہ جمعے کی بھی شب تھی یا رب العالمین، اس ملک کی حفاظت فرما اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ فرما یا رب العالمین، ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کریں یا رب العالمین، ہم کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار ہمیں زیارت نصیب فرما یا رب العالمین، جس طرح تو نے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں جن اعمال کی توفیق دی، رمضان کے بعد پورے سال ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں تجھ سے مانگی ہیں ہم بھی وہ خیریں تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں وہ خیریں عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور اور برائیوں سے تیری پناہ مانگی ہم بھی تیری پناہ مانگتے ہیں، ان شرور اور برائیوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما یا رب العالمین، ہمیں ساری زندگی تو اپنے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرما، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، جو مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین، جو مسلمان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا رب العالمین ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا وہ بھی ہمیں عطا فرما، ہماری ضرورت کی وہ چیزیں جو ہمیں یاد نہیں تو جانتا ہے یا رب العالمین، وہ بھی ہماری ضرورت کی وہ چیزیں بھی ہمیں عطا فرما یا رب العالمین، تو ہمارا رب ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا، ہماری روحانی تربیت فرما، ہماری جسمانی تربیت فرما، ہماری اخلاقی تربیت فرما یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو اخلاق حسنہ سے آراستہ اور مزین فرما یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کو آپس میں
الفت اور محبت نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہمارے اس ملک پاکستان کے علماء کی حفاظت فرما، دینی مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما یا رب العالمین۔ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا یا رب العالمین۔ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا یا رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا، تو اپنی رضا ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اس موقع پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب شیخ عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس موقع کے اوپر دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ آپ کے کہے ایک ایک لفظ کو اپنی بارگاہ میں ہم سب کے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہاں ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ایک وقفے کے بعد گو کہ ہم نے دوبارہ آنا ہے، لیکن شاید یہ فیض رمضان 2025 کا آخری بریک ہوگا اور اس کے بعد اگر زندگی رہتی ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے تو پھر شاید 2026 میں آپ سے ملاقات ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ سارا سفر یکم رمضان المبارک سے آج 28ویں شب یعنی 27ویں روزے تک کا یہ سفر بہت حسین، بہت یادگار اور پہلے سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ گزرتا ہمیں محسوس ہوا۔ آف کیمرہ بھی جب ہم ٹیم سے بات کر رہے تھے تو یہی بات ہم بار بار دہرا رہے تھے کہ اس مرتبہ رمضان بالکل پتہ نہیں لگا۔ کل ہی کی بات لگتی ہے کہ پہلا روزہ تھا اور ایک دن پہلے ہم سب کچھ طے کر رہے تھے اور پھر یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر یہ سفر جو چل نکلا ہے تو آج اپنے آخری پڑاؤ پر ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی بڑائی ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے قرآن کی بات ہو سکے، اس کی حدیث مبارکہ کی، اس کے محبوب کی حدیث کی بات ہو سکے۔ اس پہ پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ ساری ٹرانسمیشن جو آپ کے لیے سجائی جاتی ہے اس میں آن کیمرہ میں ایک اکیلا فرد واحد ہوتا ہوں جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بیک کیمرہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے جس کی محنتیں ہیں، جس کی کاوشیں ہیں، شب و روز جن کی محنت ہے۔ اور میں اس موقع کے اوپر بنوریا میڈیا کا شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کرتا ہوں۔ یہ چوتھا سال ہے کہ میں خود اس ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کر رہا ہوں اور بنوریا میرے لیے جب میں پہلے سال یہاں آیا تھا تو شاید ایک اجنبی جگہ تھی۔ آنے سے پہلے بہت سارے سوالات، بہت ساری چیزیں ذہن میں ہم لے کر آئے تھے کہ کیسے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا، کس طرح کا ماحول ہوگا، لیکن آنے کے بعد اسی چیز کو دیکھا کہ جناب دین سے محبت کرنے والوں کے درمیان آپ آتے ہیں تو آپ کو صرف اپنائیت ہی ملتی ہے، پرایا پن کہیں محسوس نہیں ہوتا۔ پہلے سال سے بنوریا کی فیملی کا میں حصہ بنا اور بنوریا میرے دل میں بسا اور تب سے بنوریا کو میں اپنا دوسرا گھر کہتا ہوں۔ اور یہاں کی یہ پوری ٹیم بہت کوآپریٹو ٹیم ہے، جامعہ بنوریا عالمیہ کا، بنوریا کی اس پوری میڈیا ٹیم کا، بالخصوص میں سلمان ربانی صاحب کا جو کہ ڈائریکٹر ہیں، سلمان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کے لیے منتخب کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ ساری ٹرانسمیشن کا سلسلہ رہتا ہے۔ سب سے پہلے اس ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے اگر اوپر سے معاملات نہ ہو، اپروول نہ ہو اور ساتھ نہ ہو تو بہرحال کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب سرپرست اعلیٰ کی طرف سے کوئی معاملے کے اندر جو ہے کوئی ڈھیل نہ دی جائے تو معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ خصوصی شکریہ محتمم جامعہ بنوریا عالمیہ جناب مفتی نعمان نعیم صاحب، نائب محتمم محترم فرحان نعیم صاحب، آپ دونوں حضرات کی سرپرستی، آپ کا ویژن ہوتا ہے کہ آپ بنوریا کی ٹیم کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جو کرنا ہے آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ صاحبان کی طرح جو ہے وہ موجود ہیں اور الحمدللہ آپ کی سرپرستی کا یہ آؤٹ کم ہوتا ہے کہ یہ پوری ٹرانسمیشن جو شاید خیالات میں ہی ہو سکتی تھی لیکن اس کو عملی جامہ پہنا دیا جاتا ہے۔ گریجولی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے سیٹ کا ڈیزائن ہونا، سیٹ پہ چینجنگ آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اور جو ہے وہ ساری چینجنگ آپ کو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے۔ ایک طرف نعمان بھائی اور فرحان بھائی کے کیا ساتھ ہے، آپ کی سپرویژن ہے، آپ کی سرپرستی ہے ہر موقع کے اوپر، اور جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ٹرانسمیشن کا جائزہ لینے کے لیے بغیر جو ہے وہ انفارمیشن کے ہم دیکھتے ہیں۔ مجھے بڑا ایک حیرت بھی ہوتی
ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے جی نعمان بھائی کبھی MCR میں موجود ہیں، کبھی جی وہ ویسے ہی ملنے آئے ہوئے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے، معلومات لے رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہمشیرہ یعنی مفتی نعیم رحمہ اللہ کی جو صاحبزادی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ جو سارا سیٹ پہ آپ نے چینجنگ دیکھی ہے وہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ مفتی نعیم صاحب کی صاحبزادی کا ہے کہ آپ نے اس سارے سیٹ کو جو پراپس آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ گھڑیاں نظر آ رہی ہیں، کہیں پہ فیض رمضان، رمضان کریم لکھا دکھائی دے رہا ہے، یہ سارا کے سارا جو انٹیریئر ڈیکوریٹ ہو رکھا ہے یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کا ہے، آپ کا۔ اور یہ پوری تھیم جو ہے یہ بھی آپ ہی کی طرف سے جو ہے وہ ہماری ٹیم کے سامنے لائی گئی تھی، اور آپ نے، میں اگر ناظرین کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے مفتی صاحب کی صاحبزادی نے خود وزٹ بھی کیا اور آپ آ کے چیزوں کو آپ نے خود بھی یہاں پر سیٹ کروایا، تو بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آتے ہیں جناب اپنی ٹیم کی جانب۔ ٹیم میں آف کیمرہ، بیک کیمرہ اگر میں بات کروں تو کیمرے کے پیچھے موجود میرے وہ دوست کے جو جن کے ساتھ یہ گھنٹوں کا ساتھ میرا اس طرح چلتا رہتا ہے، ان میں حمزہ شکیل کا ہم نام نہ لیں تو غلط ہو جائے گا۔ حمزہ شکیل میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بڑا عجیب مطلب راتیں بھی ان کی یہیں کٹ رہی ہوتی ہیں، دن بھی یہیں گزر رہے ہوتے ہیں۔ منور بھائی جو کہ ہمارے DOP ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب آپ بھی بڑے جو ہے وہ مستعد ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر میں MCR کی ٹیم کی طرف چلا جاؤں تو MCR میں حسن فیروز صاحب جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ہمارے، اور سارے وقت میں جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں نا، مجھے پیچھے سے خبر دے دی گئی ہے اور مہمانوں کو ہم بڑے بڑکے مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو آپ کے بارے میں یہ بھی پتہ ہے اور ہمیں وہ بھی پتہ ہے، تو ہم نے کوئی موکل نہیں چھوڑے ہوئے، بلکہ ذہن حسن فیروز ہوتے ہیں جو پیچھے سے مجھے بہت ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ذہن بھائی بہت شکریہ یار، آپ نہ ہو تو ٹرانسمیشن آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جتنی سوئچنگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کیمرہ مجھ پہ آ رہا ہے، کبھی کسی پہ جا رہا ہے، یہ سارے کام جو ہے وہ ذہن صاحب کے ہاتھوں انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ کانٹینٹ کی طرف آ جائیں، وسیم میواتی بھائی نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا، لیکن بہت اچھا وقت وسیم بھائی آپ کے ساتھ بھی گزرا، بڑے سلگتے مسائل میں بھی وسیم بھائی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ناصر صاحب، بہت شکریہ نذیر بھائی، آپ کے جو ہے وہ کانٹینٹ چیزوں کو مینیج کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے بغیر بھی یہ ساری چیزیں، اور گرافکس کی جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹکر آ رہے ہوتے ہیں، نام آ رہے ہوتے ہیں، نیچے جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام ہمارے نذیر ناصر صاحب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو لائن اپ کرنا، کون سا سیگمنٹ ہوگا کون سا نہیں ہوگا، اس میں ہمارے عداد بھائی کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جناب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارا ایڈٹ کا سارا ڈپارٹمنٹ ہے، جس میں وسیم بھائی، یہ شخص میں دیکھتا ہوں کہ رات کو اگر میں 3 بجے سونے جا رہا ہوں تو وسیم بھائی اندر جو ہے وہ MCR میں بیٹھے ہوئے ایڈٹ کر رہے ہیں۔ صبح جب میں اسٹوڈیو آ رہا ہوں تو میرے آنے سے پہلے کوئی شخص موجود ہے تو وسیم بھائی بیٹھے ہوئے جی کی بورڈ پہ ان کی انگلیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ وسیم بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آڈیو والے ہمارے وجاہت بھائی، جنہیں ہم پیار سے وجی بھائی بولتے ہیں، اور وجاہت بھائی یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ثنا خواہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایکو آ رہا ہے، ڈیلے آ رہا ہے اور بڑا جی پیارا لگ رہا ہے، تو اس میں یہ بیک اینڈ پہ موجود وجاہت بھائی کا بڑا کردار ہے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وجاہت بھائی ہوتے ہیں، ہم بالکل بے فکر ہوتے ہیں کہ آڈیو کا معاملہ کہیں بگڑے گا نہیں۔ نعت خواہ حضرات کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جناب کس طرح چلانے والا چاہیے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہم ہر آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، وجاہت بھائی بیٹھے ہیں وہ سنبھال لیں گے، اور منوعن 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری جو ایڈٹ کی دیگر ٹیم ہے، جس میں علی بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ بتاتے چلیں آپ کو عباد بھائی ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی، آپ لوگوں کی موجودگی نہ ہو تو ٹرانسمیشن ہماری جو ہے وہ آدھی ہے۔ اسی ساتھ ویب ڈیزائنر ہمارے وقاص صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی کے ساتھ جو ہے یہ جو بار بار چائے آ رہی ہوتی ہے اور یہ جو ہم فریش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہر 15 منٹ کے بعد آپ ہمیں بالکل ہنستا مسکراتا کھیلتا مطلب باتیں کرتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا جتنا بھی کام ہے اس کے پیچھے جناب علی 2 لوگ ہیں، ایک انیس ہیں اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے حکیم صاحب ہیں۔ حکیم صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ چائے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور انیس کو آپ نے دیکھا ہوگا بھاگ کر بہت سارے انیس جو ہے وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جو دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں انیس کی جی اور حکیم بھائی کی بھی ہمارے، تو میرے ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، ان کی بڑی خدمت ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ غضنفر بھائی کا شکریہ ادا کریں گے کہ جو ہمارے گیسٹ کو لانا لے جانا، کس کو لانا ہے کس کو چھوڑنا ہے، یہ سارے کام غضنفر بھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ غضنفر بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہم ملا بسک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دی ایلم فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک آدمی رہ گیا ہے جس کا نام ہے اسد۔
جو کہ ہمارے اس سارے ہمارے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کوارڈینیٹر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو اسد صاحب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا آباد رکھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں بول دوں لیکن میں بول نہیں رہا، ٹیم میری سمجھ گئی ہوگی۔ تو اسد صاحب بہت زبردست آدمی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اور اس موقع کے اوپر یہ ساری ٹیم جس شخص کے ساتھ چل رہی ہے نا، یہ تو ہم نے آپ کو شاخیں گنوا دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پیڑ پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ جڑیں تو جامعہ بن نوریہ عالمیہ ہیں۔ تو جو پیڑ ہے جس نے ان سب کو سنبھال کے جی گرفت کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے سلمان ربانی صاحب۔ اور سلمان بھائی ماشاءاللہ یار، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ تر و تازہ رہیں، سلامت رہیں، جیتے رہیں، کیونکہ آپ یہ سارا کام لے کر چل رہے ہیں اور اس ٹیم کو چلا رہے ہیں۔ اور یہ جو بھی بن نوریہ میڈیا اس وقت ڈیجیٹل میں پوری دنیا میں مدارس کا سب سے بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، سب سے بڑی ٹرانسمیشن، جو کہ دن میں 3 گھنٹے، رات میں 2-2.5 گھنٹے، یہ ویژن سلمان ربانی کا ہے، پیچھے سے محنت سلمان ربانی کی ہے، ایک ایک آدمی کو چن کے لانا، اس کو اس کی جگہ پہ اس کے کام کے مطابق سلیکٹ کرنا، اور یہ سب کام کرنا۔ سلمان بھائی تھینک یو سو مچ، میرا بھی انتخاب کرنے کے لیے اور اس ساری ٹرانسمیشن کو سجانے کے لیے اور اس سارے سلسلے کو لے کر چلنے کے لیے۔ کوئی دوست اگر، ویسے تو کوئی نہیں رہا ہے، اگر رہ گئے ہوں تو میں جی اس سے آپ کا جی معذرت خواہوں گا۔ سارے ججز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بچوں کا رمضان کرنے والے حارث اور انس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تیمور اور اویس یہاں موجود ہوتے تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بنو یوتھ کی آواز سے آپ کا تعلق تھا اور ہم نے بڑا موقع دیا ہے کہ آپ یوتھ کی آواز بن جائیں جی۔ غلام محی الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ٹرانسمیشن کا وقت پہنچتا ہے جناب علی اپنے اختتام کو۔ مرزا صوبان بیگ کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار اور کم علم کو معاف فرمائے۔ خطا کار ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، بس اللہ کی بڑائی ہے کہ وہ کچھ کہلوا بھی دیتا ہے، کچھ ادا بھی کروا دیتا ہے، اور وہ ان غلطیوں کو معاف بھی فرما دے، اور بس وہ معاف فرما دے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کہنے کو مزید کچھ نہیں ہے۔ تمام ناظرین کا شکریہ، سعد جاوید بھائی کا شکریہ، روفی صاحب کا شکریہ، عظیمی صاحب کا شکریہ، جو گیسٹ آتے رہے آپ سب کا شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی کی جو ہے وہ رضا ہوئی تو، اور اللہ کی رضا ہوئی، معاف کیجیے گا، اور زندگی کی وفا ہوئی تو پھر کبھی ملیں گے۔ شیخ ہزاروی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ مجھے اقبال کی وہ 2 مصرے یاد آ گئے، یہی متا ہے مومن کی۔ بائنڈ اپ کریں گے، مکمل کریں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا۔ فیض رمضان سے اپنے میزبان مرزا صوبان بیگ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔